اس نے ایک پرانی کتاب کھولی اور پہلے صفحے پر لکھا تھا میری میرال، جبکہ اس نے کبھی اپنا نام اس کتاب کو بتایا ہی نہیں تھا۔ یہ کہانی ہے میرال کی، ایک ایسی لڑکی جو پرانی اور عجیب چیزوں کی دیوانی تھی، لیکن ایک دن اسے ایک ایسی کتاب مل گئی جو صرف کہانیاں نہیں لکھتی تھی بلکہ لوگوں کی زندگی لکھ کر انہیں اپنے صفوں میں قید کر لیتی تھی۔ اور اس کتاب کا لکھنے والا ایک ایسا جن جو محبت کے نام پر روحوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیتا ہے۔ ایک دن میرال بازار میں تھی جب اسے ایک بہت پرانی دکان نظر آئی اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس دن اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ میرال دکان کے اندر گئی تو دکان کے اندر ہزاروں کتابیں تھیں اور دھول مٹی کی موٹی تہ زمین پر بچھی ہوئی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی کاؤنٹر پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں بہت گہری تھی جیسے وہ کسی اور دنیا سے آیا ہو۔ میرال نے اسے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ اس بوڑھے آدمی نے سلام کا جواب دیے بغیر پوچھا کتابیں دیکھنی ہے، مگر اس کی آواز تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ میرال نے کہا جی، کوئی پرانی اچھی کتاب ہو تو دکھائیں۔ اس بوڑھے آدمی نے پہلے اسے غور سے دیکھا، پھر اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ کونے میں ایک کتاب ہے، لیکن سنو۔ اس نے میرال کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ پہلے ہی جا چکی تھی۔ کونے میں ایک کتاب رکھی تھی، اس کی جلد بالکل کالی تھی اور اس پر کوئی نام نہیں لکھا تھا، صرف بیچ میں ایک عجیب سا نشان تھا جیسے دو ہاتھوں نے ایک دل پکڑا ہوا ہو۔ میرال نے کتاب اٹھائی، اس کے ہاتھ میں آتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے کتاب گرم ہو گئی ہو۔ اس بوڑھے آدمی نے پیچھے سے کہا یہ کتاب کسی نے تمہارے لیے چھوڑی ہے۔ میرال نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا میرے لیے؟ میں تو پہلی دفعہ آئی ہوں یہاں۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کتاب تمہیں پہچانتی ہے، اسے لے جاؤ اور اب یہ واپس نہیں آئے گی۔ میرال کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ کتاب لے کے گھر چلی گئی۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں کتاب کھولنے لگی تو اس کی رگوں میں ایک عجیب سی ٹھنڈی لہر دوڑ گئی، کیونکہ کتاب کے پہلے صفحے پر صرف 2 شبد لکھے تھے، میری میرال۔ یہ دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ کیسے؟ اس نے سوچا کہ شاید کوئی مذاق ہوگا یا پھر کوئی اتفاق، لیکن جب اس نے اگلا پیج پلٹا تو اس پہ میرال کی اپنی تصویر بنی ہوئی تھی اور اس میں وہی کمرہ تھا۔ اس کے ہاتھوں سے کتاب گر گئی۔ اس نے خود سے کہا یہ کیا ہے؟ اس کا دل کافی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے کمرے کی لائٹس اچانک آن آف ہونے لگیں اور پھر ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ میرال نے اپنا فون اٹھایا اور فلیش آن کی۔ جب روشنی کتاب پر پڑی تو وہ کتاب کھلی ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ صفحے پر لکھا تھا تم یہاں سے نہیں جا سکتی، تم اب میری کتاب کا حصہ ہو۔ میرال کی سانس اب رکنے لگی تھی۔ اس نے فوراً کتاب اٹھائی اور پھینکنے کی کوشش کی، لیکن کتاب اس کے ہاتھ سے چپک گئی جیسے اس کی کھال سے جڑ گئی ہو۔ اس نے چلانے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کی آواز گلے میں ہی دب گئی۔ ہوا میں ایک ہلکی سی سرسراہٹ شروع ہوئی، جیسے کوئی اس کے کان کے پاس بیٹھا ہو اور دھیرے دھیرے بول رہا ہو۔ میرال نے فون کی روشنی چاروں طرف گھمائی مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک پرچھائی تھی، انسان جیسی، لیکن صاف نہیں دکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے وہ دھندلا سا ہو، صرف اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، بالکل سفید کلر کی۔ میرال نے کانپتے ہوئے پوچھا کون ہو تم؟ پرچھائی نے ہلکے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر کتاب کے صفحے خود بخود پلٹنے لگے۔ ہر صفحے پر میرال کی زندگی لکھی تھی، اس کی بچپن کی یادیں، اس کے ڈر، اس کے خواب، سب کچھ۔ اور پھر اگلے صفحے پر اس کا آج کا دن لکھا تھا، بالکل وہی باتیں جو اس نے آج کی تھی، وہی راستہ جس سے وہ آئی تھی اور وہی دکان۔ میرال نے ڈرتے ہوئے پوچھا
तुमने ये सब कैसे लिखा؟ वो परछाई उसके करीब आई और इस दफा उसकी आवाज आई, बहुत हल्की आवाज। मैंने तुम्हें नहीं लिखा, तुमने खुद मुझे पुकारा है। मिराल ने डरते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। उस परछाई ने कहा, तुमने मोहब्बत को देखा, तुमने अकेले होने से घबराना शुरू किया, तुम्हारी रूह ने पुकारा और मैं आ गया। मिराल का दिमाग घूमने लगा। उसने कहा, लेकिन तुम हो कौन? उस परछाई ने कहा, मैं एक आशिक हूँ, लफ्जों का आशिक। मैं किताबें लिखता हूँ और उनमें अपने प्यार को कैद करता हूँ। हर बार एक नया किस्सा, एक नई रूह। और अब तुम्हारी बारी है। मिराल की आंखों में आंसू आने लगे। उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारी किताब का हिस्सा नहीं बन सकती। परछाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सफ़े खुद ब खुद पलटने लगे और एक ऐसे सफ़े पर आकर रुक गए जहां मिराल की तस्वीर बनी हुई थी, लेकिन तस्वीर अब टेढ़ी थी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल रहा था, जैसे वो अंदर से चिल्ला रही हो। उस परछाई ने कहा, अब तुम यहीं रहोगी, मेरे हर सफ़े में। मिराल ने वो किताब फिर से फेंकने की कोशिश की और इस दफा किताब उसके हाथ से छूट गई। वो फौरन दरवाजे के पास भागी और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला, जैसे दीवार बन गया हो। वो परछाई उसके पीछे पीछे आई। हवा अब गर्म हो गई थी और कमरे में स्याही की बदबू तेज हो गई। उस परछाई ने कहा, तुम भाग नहीं सकती, तुम्हारा अंजाम पहले ही लिख चुका हूँ। मिराल रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसने दरवाजा पीटना शुरू किया, मगर कोई नहीं आया। उसने अपना फोन चेक किया तो फोन बंद हो चुका था। अब बस वो परछाई, वो किताब और अंधेरा था। अगली सुबह मिराल के घर का दरवाजा बाहर से खुला हुआ मिला। उसका कमरा खाली था, ना फोन, ना कपड़े, ना कोई निशान। बस एक किताब बाकी थी जो जमीन पर खुली पड़ी थी, जिस पे लिखा हुआ था कि मिराल अब हमेशा के लिए मेरी है। और अगले पेज पर मिराल की तस्वीर थी, मुस्कुराती हुई, मगर उसकी आंखों में डर था, जैसे वो अंदर से चिल्ला रही हो, मगर अब कोई सुन नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिराल का सफर यहाँ खत्म हुआ या शायद शुरू, क्योंकि अगर किसी दिन ये किताब किसी और के हाथ लगी तो शायद ये कहानी फिर से दोहराई जाएगी। और अगर ये किताब आपके हाथ लग जाए तो क्या आप इसे खोल कर देखेंगे या फेंक कर भाग जाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स मुझे अगले एपिसोड के लिए रास्ता दिखाते हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आप अपनी कोई हॉरर कहानी शेयर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी की डिटेल्स भेजिए। आपकी कहानी अगले एपिसोड का हिस्सा बन सकती है। मैं प्रॉपर क्रेडिट के साथ शेयर करूंगा। अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।